اللہ پاک ہمیں قرآن مجید میں ایمان والوں کی خصوصیات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایمان والے جو اللہ کو بغیر دیکھے، رسول کو بغیر دیکھے، قرآن مجید کی وحیوں کو اترتے ہوئے بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، پھر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو انسان جب مرتا ہے تو پھر اس موت کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد قبر کے اندر جانے پر ایمان لاتے ہیں، قبر کے اندر حالات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، پھر قبر سے اٹھنے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور حشر کے دن میدان کا جو سجے گا، اللہ سجائے گا، پوری کائنات کو اکٹھا کر دے گا، اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ جزا اور سزا جو دے گا انسانوں کو اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ کی جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جہنم کے جو عذاب ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر آخری جو انسان کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی کرم نوازی ہوگی کہ جو جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کے ساتھ بھی انسان کو میسر نہیں ہے، وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ کا دیدار انسان جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ نصیب کرے گا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان لانا بالغیب، بغیر دیکھے۔ اس کی بیس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم ذرا غور کریں، ہم دنیا کے اندر ہیں تو نہایت ہی کمزور ہیں، 2 موٹر سائیکلوں کا سامان تھا، ایسے کمزور ہیں کہ ہماری ان دنیاوی آنکھوں سے نہ ہم جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتے جو ہمارے دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے لکھنے کی آواز کو سن سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو قلم ان کے چل رہے ہیں، ہمارے بارے میں لکھتے جا رہے ہیں، ان پر بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ ہماری یہ سوچ اتنی کمزور ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے جنت میں کیا کچھ بنایا ہے، جہنم کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے عذابات جتنے ہیں وہ کتنے سخت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتا دیا ہے وہ ہمارے لیے بالکل برحق ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر گئے تھے تو پھر اللہ سے کیا عرض کر دی، اللہ مجھے بھی، میں نے بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تو کیسا ہے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا تھا، حالانکہ پیغمبر ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اتنا بڑا ان کا رتبہ مقام ہے کہ اللہ سے وہ ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ ہم اس کو سمجھیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں ایسے بات ہو رہی تھی، یا وہ ایسے کرتے تھے تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے کی آواز کے اوپر آواز کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک الہام کرتے ہوئے دل کے اوپر، وہ دل میں سمجھ جاتے تھے کہ وہ زبان سے اپنی بات کا اظہار کر دیتے تھے کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں، یہ جواب چاہ رہا ہوں، تو ایسے ہوتا تھا۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے جو وہ کلام کرتے تھے اس کا مراد یہ ہے کہ آمنے سامنے تھا، یہ آواز ان کو سنائی دیتی تھی نہیں، ان کے کانوں نے آواز نہیں سنی، صرف دل میں الہام ہوتا تھا، بات کو اللہ جو بات کرنا چاہتا ان کے دل میں ڈال دیتا تھا، اور وہ سمجھ جاتے پھر اس کے مطابق وہ اپنا سوال اور جواب کرتے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، فرمایا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو فرمایا اللہ یہ میرا عصا ہے، کیا کرتے ہو اس سے، حالانکہ اللہ کو بھی اللہ میں اس سے درخت کے پتے بھی اتارتا ہوں، اپنے اس کا سہارا بھی لگا لیتا ہوں، جو بھی معاملہ تھا انہوں نے ایک بات کر کے کہا، تو پھر اسی محبت کے اندر آگے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، فرمایا کہ اللہ مجھے چاہ رہا ہے دل کے کہ تو مجھے دکھا دے اپنے آپ کو کہ کیسا تو ہے۔ اللہ نے پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے میرے پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف تو دیکھ لے، اگر میں ایک تجلی، صرف ایک تجلی، ہلکی سی جو کہتے ہیں نا ہم جس کو رائے کا دانہ کہتے ہیں، ہلکی سی تجلی، یہ بعض روایت میں آتا ہے سوئی کے ناطے کے اندر ایک تجلی میں بھیج رہا ہوں، اگر تو اس کو دیکھ لے گا، تیری آنکھیں برداشت کر لے گی تو سمجھ لے گا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ اب وہ تجلی جب اس پہاڑ پر گری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کہ انسان اتنا کمزور ہے، نہ اس کی آنکھوں سے اتنی پاور ہے اس میں کہ وہ اللہ کو دیکھے یا مزید مخلوق کو دیکھے، اور نہ اس کے دل و دماغ اور وجود میں اتنا قوت اور طاقت ہے کہ یہ انسان برداشت کر سکے۔ اب ہلکی سی تجلی ایک رائے کے دانے کے برابر، سوئی کے ناکا کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں سے تفاصیل کر جاتی ہے، وہ صرف پہاڑ میں گئی تو پہاڑ میں ریزہ ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکا تو انسان کیسے کر پائے۔
اور یہی چیز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ پاک کو دیکھ پائیں گے؟ فرمایا ہاں دیکھ پائیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا تم ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اسے دیکھنے میں تجھے تمہاری آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، ایسے ہی تم جنت میں دیکھو گے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو اتنا پاورفل ہو کے جائے گا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ پائے گا۔ لیکن وہاں پر دیکھیں اللہ نے پاور انسان کی بنا دی جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو اس کے اندر حوریں ہیں جو اللہ نے مسلمان ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ چیز نہیں دیکھ پائیں گی، حالانکہ ان کے جسم کا گودا تک انسان کی آنکھیں دیکھیں گی۔ اتنا وہ خوبصورت ہے کہ ان کے جسم کا جو پنڈلی کے اندر جو گوشت بنا ہوا ہے، جو چپٹا ہوا ہے، جو رگیں چل رہی ہیں، وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن وہ جو ہوتے ہیں وہ اس بندے کو نہیں دیکھ پائیں گی جو جنت میں جائے گا، اس کو نہیں دیکھ پائیں گی کہ یہ میرا شوہر اس حور کے ساتھ اپنی دل لگے کے اندر مشہور ہے۔ کیا اللہ کا قدرت کا نظام کہ انسان جہاں پر اپنا لطف اندوز ہو رہا ہے وہ اللہ نے حوروں کو نہیں دکھایا۔ کسی کو علم نہیں ہے، اس کی بیوی اگر باہر سردار ہے اس کو علم نہیں ہے کہ میرا خاوند کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اور خاوند دیکھ سکتا ہے کون کہاں پر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن کب ہے؟ جب انسان اس دنیا سے مر جائے گا، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اچھے اچھے اس کے اعمال جائیں گے، نیک اعمال جائیں گے، تب جا کے وہ اس کی سفارش کریں گے اور یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ تو جب جائے گا پھر یہ نئی مخلوق بن کے جائے گا۔ فرمایا نہ اس کے چہرے کے اوپر مونچھیں ہوگی، نہ داڑھی ہوگی، ہلکی ہلکی مسکان سی جیسے پھوٹلی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی مونچھیں، وہ اس کا ہوگا، خوبصورت اس کا جسم بن جائے گا، جوانا اور توانا ایسا ہو جائے گا کہ بہادر جیسا بندہ ہوتا ہے جو بندہ یہاں سے کہتے ہیں سے ہی ہوتا ہے، خوبصورت دیکھنے والا ہر ایک کے اوپر پتہ چل جائے گا باقی بندہ ہے۔ اتنا کیا ہوگا وہ اللہ کی خاص کرنے والی ہوگی۔ اچھا جو بندہ مر رہا ہے ہمیں کہتے ہیں یار جب جنت میں جائیں گے نہیں تو نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی تو یہاں کیوں رکھیں گے؟ بندوں کے ذہن میں خیال رہتا ہے یا جب مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تب تو یہ مونچھ داڑھی ہوگی نہیں، تو ہمیں یہاں کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھو، یہ کیا چکر ہے؟ داڑھی سنت ہے، داڑھی فرض ہے، ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جیسا انسان فوت ہوگا نا، جس حالت میں ہوگا، جس تکلیف میں ہوگا وہ ویسے ہی ہے۔ اب ہم اندازہ کریں اگر بندہ گانا سنتا فوت ہوگا تو وہ گانا سنتا اٹھے گا، اگر وہ گالیاں دیتا ہوا فوت ہوا ہے تو گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا، اگر وہ دوسرے مذہب کے طور طریقے پر چل رہا ہوگا تو ویسے ہی اٹھے گا۔ اسی لیے نبی کی اس میں کیا فرمایا جب تمہارا کوئی مرنے والا قریب ہو مرنے کے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا مرے گا تو قیامت میں جب قبر سے اٹھے گا تب یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوگا، تب بھی وہ گواہی دے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں غور کریں، ہم جس حال میں جائیں گے اسی حال میں ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ ہمارے غیب کی چیزیں ہیں جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی ہوگی اور ہم کہتے ہیں ہم نے جانا ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اب یہاں پر جیسے ہم نے اکثر سنا ہے کہ اللہ پاک ہر ایمان والے کو آزماتا ہے، لیکن کتنا آزماتا ہے؟ جتنا اس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یار میرے اوپر مشکلات آئی جا رہی، پریشانی میرے اوپر جائے گی۔ بھائی اللہ زیادتی نہیں کرتا، یا تو ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ مشکلات پریشانیاں مصیبتیں ڈال کر اس کے گناہوں کو ختم کر دوں، لیکن کیا ہمارے اندر بھی صبر ہے؟ صبر ہوگا، تکلیفیں برداشت کریں گے تب ہمیں گناہوں سے بھی نجات مل جائے گی، اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے، جنت بھی ہمارے قریب آ جائے گی۔ اور اگر ہمارا صبر نہیں ہے اور ہمارا ماؤ پہلا ہے لو بس نہیں اللہ کو نظر آ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، ایک چیز جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تیسری سب پہ کھڑی ہوتی ہے، میں تو بڑا ہی پریشان ہو گیا زندگی سے، اس سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ مایوسی کے الفاظ، یہ کیا بے صبری کے الفاظ ہے کہ یار ان مشکلات سے تو دل کرتا ہے بندہ مر ہی جائے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
ایسے ہم الفاظ نا ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ان کا معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا قدر قیمت ہے۔ یا تو ہم ایسے معاملات کریں گے زبان سے کہ اللہ کو پسند آ جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور یا ہم ایسے زبان سے الفاظ نکال دیں گے اللہ کو ناپسند آئیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ زبان کا اس طرح معاملہ ہے، تو ہم اس پر غور کریں گے۔ یہ نہ ہو تھوڑی سی مشکلات آئی نہیں اور میں کہ اللہ اس سے بہتر مجھے موت ہی دے دیتا، یار میں مر ہی جاتا، اچھا کرتا تو دنیا سے تو جھنجھٹوں سے کم ہو جائے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر بیماری بھیجی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یار یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں پھر آتا ہے کہ مومن بندہ، گنہگار نہیں، مومن بندہ، ایمان والا بندہ جو جنت میں جانے والا بندہ ہے، اللہ اس کے لیے ایک مقام اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے کہ یہ بندہ یہاں پر آئے گا، اس بندے کو میں نے جنت کے مقام اس کو دینا ہے۔ اب وہ تو عبادات بھی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سب کو خیرات کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ ساری نیکیاں جب جمع ہوتی ہیں، وہ اتنی نیکیاں ان میں اتنا اثر، اتنا تقویٰ، اتنا خلوص نہیں ہے کہ وہ اس مقام پہ اس کو پہنچا دیں۔ اس کے عمل ایسے نہیں ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پھر اس پر مصیبت، پریشانی، بیماریاں، تکلیفیں، یہ اللہ اس کو بھیج دیتا ہے اس کے اوپر۔ اب عبادات بھی انسان کرے گا، ساتھ صبر کرے گا۔ جب صبر کرے گا اور ان پر اللہ کا شکر کرے گا، پھر اللہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس کی بیماریاں صبر اس کو پہنچا دی، اور جو ہمارا صبر ہی ختم ہو گیا اور صبر ہی ہم سے لبریز ہو گیا، ہم سے لیک ہو گیا، ہم کے یار کیا مصیبت ہے یار، اپنی زندگی میں میرے لیے لکھی ہے یہ ساری مصیبت، پتہ نہیں اللہ نے مجھے ہی دیکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے دن نا یہ گزر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی دن جو صبح طلوع ہوتا ہے سورج کو شام کو لال میں غروب ہو جاتا ہے، اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جو اگر 7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہے نا، وہ اپنی ٹائمنگ میں چل رہا ہے۔ لیکن اس اوقات کے اندر کیا میرے اندر اتنا صبر ہے کہ میں بھی صبر کر کے بیٹھوں گا؟ میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہوا ہے میں اللہ کے سامنے نماز پڑھوں گا، صرف صبر کروں گا، میرے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بندے کے پاس حل نہیں ہے۔ بخار ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، وہ دوائیں لیتے ہیں، اثر نہیں کرتی، پھر کیا حل ہے؟ صبر ہی ہے نا یار۔ اس سے دوائی نہیں، صبر، آرام نہیں آیا، اس ڈاکٹر کے پاس بھی آرام نہیں آیا، پھر بھی صبر کر، صبر کر۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک پیٹ میں درد شروع ہو گئی، اچانک پیٹ میں درد ہو گئی، پتہ نہیں تھا یہ درد کیا ہے۔ اللہ سے کہہ دیا اللہ میرا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پیٹ میں درد ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پیٹ میں درد ہے نا، جو تیرے سامنے فلاں بوٹی ہے اس کو ڈھونڈ بتائیں، فلاں ہے ہاں جی اس کو کھا لیں۔ یہاں ہمارے لیے سبق بہت ہے سمجھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بوٹی پکڑی، اسے کھا لیا، کھانے کے بعد پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر پیٹ درد ہو گیا۔ جب پیٹ درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دوبارہ ذکر نہیں کیا، پیٹ درد اللہ کہا وہی بھوٹی تلاش کرو، وہ کھا لو، کیونکہ اللہ نے کہا اس میں شفا ہے۔ تو میں نے وہ پکڑ کے کھائی، کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آرام ہی نہ آیا۔ اب آرام نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پہلے پیٹ درد تھا تب مجھے آپ نے حکم دیا تھا یہ فلاں بوٹی کھا لے، تو میں نے کھا لی تو مجھے آرام آ گیا، اب دوبارہ میرا پیٹ درد ہو رہا ہے، میں نے یہ بوٹی دوبارہ کھائی ہے، اب مجھے آرام ہی نہیں آیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا موسیٰ پہلے میں نے تجھے کہا تھا تو جب وہ ایک اسباب پیدا کیا تھا کہ تو یہ کھائے گا تجھے میں شفا دوں گا، شفا تو میرے پاس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دوائیوں میں شفا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی سر درد کیا کرو، کوئی کہتا پیناڈول کھا لو، کوئی کہتا چائے پی لو، کوئی کچھ۔ ہم نے کیا سمجھا اگر ہم یہ نسخہ استعمال کر لیں گے تو ہمارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ توکل کہاں ہے ہمارا جو اللہ پر ہونا چاہیے تھا، یار اس کو کھانے سے اللہ مجھے شفا دے گا، یہ تو سبب ہے۔ فرمایا تب میں نے کہا تھا تو میں نے تجھے شفا دی، اب تیرا ذہن یہ تھا تو یہ بوٹی مجھے شفا دے دے گی، تو لے لے کہاں سے آئے گا شفا؟ یہ سوچ ہمارے لیے،
اس کی سمجھ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے طریقوں کے لحاظ سے، اپنے اپنے نسخوں کے لحاظ سے ہم لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں، اور ایک فلاں بیماری ہے، فلاں کھا لے، فلاں نے یہ کام کیا ہے تو بھی وہ کر، اس کو یہ شفا مل گئی تو بھی کر۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا یار وہ کام دوائی تو ضرور لے لیکن ذہن اپنا رب پر رکھ، دعا اللہ سے کر، اللہ نے اس دوائی کے اندر، اس پوری کے اندر، اس نسخے کے اندر اللہ نے شفا ڈالی۔ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ صرف دوائیوں میں، فلاں کھا لو آرام آ گیا، ہم کہتے ہیں بس اسی کے اندر دوائی کے اندر شفا ہے، ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ، جو ہماری سوچ ہے وہ رب کی طرف نہیں ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ہے، اور ہونی کہاں چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ یہی چیز ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بارش ہو گئی تو فرمایا اللہ پاک نے آج مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں جو رب پر ایمان لائے، کچھ ایسے ہیں جو رب سے انکاری ہو گئے۔ یہ کیسے ہو گئے؟ بارش ہوئی ہے، بارش ہونے کی وجہ سے صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم میں سے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، کچھ بے ایمان ہو گئے۔ کیسے؟ فرمایا جنہوں نے یہ بات کی کہ اللہ کی رحمت سے آج بارش ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان لائے، ان کا ذہن اللہ پر ہے کہ اللہ بارش کرنے والا۔ اور بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اس فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ہم کیا کہتے ہیں ادھر سے جو بادل آتے ہیں وہ بارش لازمی ہوتی ہے، ادھر سے جو بادل آتے ہیں وہ آندھی طوفان آتا ہے، ادھر سے جو بادل آتے ہیں وہ فلاں کام کر کے آتے ہیں۔ ہمارے اپنا جو کھلیا ذہن میں بیٹھا ہوا وہ یہی ہے یار یہ جو بادل آ رہے ہیں نا یہ کالے سیاہ ہیں لہٰذا بارش ضرور ہوگی، یہ بھی لگتا ہے جیسے دھواں سا اٹھا یہ لال میں اندھیری آ رہی ہے، اپنے بندوبست کر لو، بہت تیز آندھی آ رہی ہے۔ ذہنوں میں کیا ہے سچویشن دیکھ کر اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار جب بادلوں کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ ہمیں کبھی پریشانی نہیں، ہمیں بھی ہونی چاہیے یار، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم بھی اللہ کے مجرم ہیں۔ اچھا ایک چیز یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں، جو ہمارے پولیس والے تھانے والے ہوتے ہیں نا وہ پہلے جب کوئی درخواست دیتا فلاں میرا مجرم ہے تو اس کو وہ کیا لکھتے ہیں ملزم، نیم لام زے کی ملزم۔ کیوں بھائی میں کہہ رہا ہوں اس نے میرا فلاں معاملہ کیا ہے آپ اسے ملزم کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے بھائی ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں تو شک کی بنیاد پر اسے ملزم کہہ رہے ہیں۔ جب اس کو پکڑیں گے اس سے پوچھیں گے وہ مان جائے گا، پھر جب مان جائے گا پھر کیا بن جائے گا وہ مجرم، نیم جیم رے نیم مجرم۔ اب یہ پکا مجرم کا لفظ ہوتا ہے، یہ بندہ پکا ایسا گنہگار ہے۔ اور ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ہماری اللہ کے ہاں جو معاملات جا رہے ہیں اس میں ہم گنہگار ثابت ہو کے جا رہے ہیں یا ہمیں شک اللہ کو نہیں؟ ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا شک ہے کہ اللہ کو کہ یہ پتہ نہیں گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، شک ہے ہمارا تو یہ ثبوت جا رہے ہیں، ہماری باقاعدہ ویڈیو جا رہی ہے، ہمارے جو فرشتے کو باقاعدہ لکھ کے لے کے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کے ہم گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، اس کی وہ زمین اللہ کی وہ گواہ ہے، اس کی در و دیوار وہ گواہ ہے، چرندے پرندے وہ گواہ ہیں، ہمارے جتنے گواہ موجود ہیں، اور ہم کیا اللہ کے ہاں مجرم۔ اب جب اللہ مجرم ہوں گے، ہم اللہ کے مجرم ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے جب بادل آتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس میں سے کوئی عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے کہیں بجلی کوئی بن کے جو اللہ کے عذاب میں میرے اوپر نہ گر جائے، کیونکہ ہم مجرم ہیں اللہ کے۔ دنیا کے معاملات تو ہم دنیا میں لے لیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے بھی یاد نظر بندہ ہو رہے ہیں، اللہ کے معاملات کو دیکھ کر بندہ نظر رہے۔ بڑا بہادر انسان ہے وہ بھیا کہ اس کے دل کے اندر ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں آتا ایسے معاملات کو دیکھ کے۔ کیا اللہ نے آج بجلی کے عذاب نہیں بھیجے پہلی قومیں تباہ نہیں کی؟ کیا بارش کی جگہ اللہ نے پتھروں کی بارش نہیں کی تھی لوط علیہ السلام کے قوم؟ لوط علیہ السلام بہت دور ہے، اب ہمارے یہاں پر دیکھ لیجیے جب سیلاب آیا بنو کر یہاں پر ہم دیکھ لیں جو ہمارے پشاور کے اندر ہوا، شہر کے 10 کلومیٹر کا دور
25-30 جو گاؤں گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، 25-30 گھر والے، اور ساتھ والے کیا کرتے ہیں؟ بالکل ان کے بھی ڈبل کوٹیاں دی یار، ہم تو کہتے ہیں لینٹر ڈل گیا وہ خیر ہے یار، اب کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے بھی ڈبل ٹرپل منزلیں بنائی ہیں یار۔ وہ تو پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے، وہاں سے تو کوئی لہر یا دریا کوئی چیز آ نہیں رہی، کوئی چیز نہیں تھی وہاں۔ جب دریا کا لہر کیا ہے نا، دریا ادھر سے چشمہ آ گیا، ادھر سے آ گیا، پانی اکٹھا ہوا، دریا کی یہ جگہ تھی، پانی بڑھتا گیا، سارا پانی ادھر ہی آئے گا تو دریا بنے گا، تو وہ بہا کے لے گیا، وہ تو ٹھیک ہے، وہاں تو تھا ہی نہیں، جس کو ہم آپ سنتے ہیں کلاؤڈ، بادل جو ہے وہ پھٹ گیا، چوٹی کے اوپر اتنا پانی کہاں سے آیا کہ وہ سارے جو پتھر جو بنے ہوئے تھے اور جو مکان بنے ہوئے تھے جن پر لینٹریں ڈلی ہوئی تھی، ہر چیز پتھر سے وہ بنے ہوئے تھے، ان کے سریے تک انہوں نے لگا کر دی۔ اور وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ جو پتھر، ہم بھی پہاڑوں میں جایا کرتے تھے، یہ بھی پہاڑوں میں، لیکن جیسے قسم کے یہ پہاڑ کے پتھر آئے گول گول، جس سائز کی یہ پتھر آئے یہاں پر تو پائی نہیں جاتی ہے پتھروں، اور 25-30 گھر، 10 کلومیٹر پورا شہر ہے، اس سے چھوڑ کے 25-30 گھر، ان کو ایسے کر دیا، یہاں پر ہے ہی نہیں کوئی گھر۔ ہم دور تو کہاں جائیں، دوسرے نبیوں کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے علاقے میں دیکھ، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ شواہد ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ہے، لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں ہم بھی لنگر میں بیٹھے ہوئے، بیچ میں بیٹھے ہوئے، ہمارا مکان بہت ہے، بنیاد بڑی مضبوط ہے، ہم نے سریہ بہت ڈالا ہے، ہم نے لینٹر بہت مضبوط ڈالا ہے، ہمارے پلر بڑے مضبوط ہیں، کہاں گئے یار وہ؟ میرے بھائی ایسی چیزوں سے ہمیں نا کوئی بھی معاملہ کہیں بھی ہو، جیسے لوگ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بری چیز بری موت آئے تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ معاف کرے، وہ سچی مچی دل میں ہونا چاہیے یار، وہ دل کے اندر وہ ڈر واقعی بیٹھنا چاہیے، کس کا؟ صرف رب کا۔ اللہ ہماری موت ایسی نہ آئے کہ لوگ بھی ہم سے معافی مانگے، اللہ معاف کرے، اتنی بری موت، لوگ کانوں پر ہاتھ بجائیں، توبہ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں جب مانگو اللہ سے ایمان والی موت مانگو، موت کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے، انسان کے ہوش و حواس ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اسی وقت اس کا چہرہ دیکھا ہو کبھی کسی نے؟ غور کیا ہو؟ اس کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوتی، رنگ پھٹ پڑا ہوتا، پیلا زرد رنگ ہوتا ہے، اس وقت کی کیفیت پر جب نہلا کے اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی آنکھیں فرشتوں کو دیکھ لیتی ہیں، اس کی روح کی کبھی اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو پتا ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں کہ وہ میں تو فلاں کام کر رہا تھا، فلاں بتا رہا تھا، فلاں کام رہ گیا، وہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور کوئی رشتے آ گئے، اللہ اکبر، گھبرایا ہوتا ہے انسان، گھبراہٹ، اور جب اسے نہلا دیا جاتا ہے پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، گھبراہٹ کی جو اس کے آثار ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، پانی جو گرم پانی سے اسے نہلانے کے بعد اس کے عذاب میں اپنی جگہ پر موجود آ جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، وہیں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں ان کے عذاب ہونے چاہیے۔ تو ایسی چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے پھر ایک سوئی کے نکے کے درمیان میں سے صرف تجلی تھوڑی سی دی تو بے ہوش ہو گئے، اور اللہ پاک نے ہمیں نبی کی سنت فرمایا جب تم جنت میں جاؤ گے تو پھر تم اللہ پاک کو دیکھو گے، اس وقت ہمارے اندر پاور قوت ہو چکے ہو، ہماری آنکھیں اس لحاظ سے ہو چکی، اب نہیں ہے ہمارا، ہم نہ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بس جو اللہ نے بنایا نظام ہے وہ محدود ہے، بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے، اتنا سوچنا۔ اب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ اب یہ نماز دیکھیں، یہ قبر کے اندر آ گیا نا، جب بندہ اللہ پاک قبر کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ پاک جب قبر میں عذاب دیتا ہے نا بندے کے اوپر، عذاب آیا ہے کہ اس بندے کو سزا دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے کہ میں یار ادھر سے جاتا ہوں، اس کے اوپر حاوی ہوتا ہوں، مسلط ہوتا ہوں، اس کو عذاب دیتا ہوں،
حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اس کی وہ نماز جو دنیا میں پڑھتا تھا وہ آ کے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ نیکی وہ ہے جو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اگر یہ رکاوٹ نہ ہو تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ بھیجا کس نے عذاب؟ اللہ نے بندے کے اوپر ہے کہ میں اس کو اس کی سر کی طرف سے جاتا ہوں اور اس پر عذاب مسلط ہوتا ہوں، اللہ نے جو بھیجا ہے میں اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہوں، اس کو عذاب دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا جب وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز آگے کھڑی ہو جاتی ہے، میں ادھر سے اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ سوچے ذرا، اگر ہم نماز نہ پڑھیں یہ تو ہمیں عذاب سے بچائے گی، کوئی رکاوٹ ہوگی عذاب سے بچنے کے لیے؟ کہتا عذاب، کہتا میں نے اس کو عذاب دینا، اس میں آپس میں تکرار ہوگی، یہاں تک کہ عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی، تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دائیں طرف۔ میت آرام سے دیکھیے، کفیل دیکھ لیجیے، عذاب آ گیا ہے، جب دائیں طرف جاتا ہے عذاب بھول کر وہاں پر اس کا روزہ کے کھڑا رہتا ہے، بس پیچھے یہ دنیا میں مجھے رکھا کرتا تھا، اب میں ادھر سے عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ سوچیں ذرا، یہ نیکیاں وہ ہیں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، قبر وہ ہے جہاں پر کسی کو علم نہیں ہے، دفنا کے آگے اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم بڑے پرسکون اور اطمینان سے ہیں کہ وہ جنتی ہے، بس جنت میں چلا گیا ہے، ہم بڑے پرسکون ہیں، اس کی قبر کشادہ ہو چکی ہے، وہ جنت والا بندہ تھا، نیک تھا، برا بھی تھا انسان، ہم پھر بھی کہتے ہیں یار وہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اللہ اسے بخشش کرے، اللہ اسے معاف کر دے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، یار فلاں معاملہ تھا، ہمارا ہم معاملہ میں جنت ہو گئی۔ اب دائیں طرف سے گیا تو آتے گئے روزے کھڑے ہو گئے، ہمیں ادھر سے عذاب نہیں سے ہونے دے، پھر ان کی بحث و تکرار ہونے کے بعد وہ عذاب وہاں سے قوم کی طرف چلا جاتا ہے، دائیں طرف سے وہ کہتا میں اچھا قوم کی طرف سے اسے عذاب کرتا ہوں، جب پاؤں کی طرف جاتا ہے وہاں پر اس کا صدقہ خیرات کھڑا، صدقہ خیرات کھڑا ہو، جو ہم دنیا میں یہاں پر کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، ظاہر کر کے کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دلا کے کرتے ہیں، وہ صدقہ وہ قبر کے پاؤں کی طرف آ گیا، میں نے ادھر سے عذاب نہیں ہونے دینا اسے۔ یعنی یہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جو دنیا میں یہ کام کر کے گیا ہے، ایسے نیکی کے کام جن کو یہ معمولی سمجھتا تھا۔ آج ہم بھی معمولی نماز کو سمجھتے ہیں، کہیں نہ 5 نماز پڑھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، روزے بھی رکھنے یار خیر، اور یار میرے پاس تو پیسے اتنے سے ہیں، میں اپنے بچوں کا گھر بار چلاؤں تو غریبوں مسکینوں کو دوں۔ یہ سب کا خیرات میں دیکھیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے بحث و تکرار کے بعد پاؤں کی طرف سے آ جاتا بائیں طرف سے، میں اس کو بائیں طرف سے کرتا ہوں، وہاں پر اس کا کیا ہوتا حج زکات جو اس نے دی ہوتی وہ بھی آ جاتی ہے، میں ادھر سے بندہ اس نیکیوں کی وجہ سے چاروں طرف سے اس کو نیکیوں میں گھیرا ہوا ہے قبر کے اندر، جو باہر والوں کو نہیں پتا، صرف اس نیک بندہ جو دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا، معمولی سے ہی کام تھے، چند منٹ نکال لیتا تھا اور کام کرتا تھا، آج یہ قبر کے اندر محفوظ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کیا فرمایا، ما سلککم فی سقر فقالوا لم نک من المصلین، جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے کہیں گے کہ یار میرا فلاں دوست بھی یہاں آیا تھا، وہ بھی پہلے فوت ہو چکا تھا، وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ جنت میں آئے گی۔ جب روح ہماری نکلتی ہے نا تو جو نیک لوگ ہیں وہ نیک روحوں کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر وہاں پر پوچھتی ہیں ہاں جی کیا حال چال ہے، اس کی کیا روایت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری نماز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی، اے فاطمہ رونا نہیں، آج کے بعد میرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی کہ میں جا رہا ہوں اور میرے جو اہل بیت ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ اور قرآن کے اندر بھی آتا ہے جب روحیں دنیا سے جاتی ہیں تو جو نیک لوگوں کی روحیں نیک لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر وہ تذکرہ کرتی ہیں کہ یار فلاں بھی تو آ گیا تھا وہ دنیا سے، فلاں بھی تو آ گیا تھا دنیا سے، وہ کہاں ہے؟ کہتے یار یہاں تو نہیں آیا، اچھا کہاں گیا؟
پھر وہ نیچے جھانکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ تو فلاں جگہ جہنم میں پھنسا ہوا ہے، وہاں بھی پہچان کی یار دوست ہے وہاں بھی پہچانتے ہیں۔ پھر کیا وہ دیکھتے ہیں، ان سے فرمایا سوال کیا جائے گا ما سالککم فی سقر، بھائی تمہیں کس چیز نے یہاں پر بھیج دیا، کیا معاملہ تھا؟ قرآن مجید میں سورۃ مدثر کے اندر فرمایا قالوا لم نک من المصلین، یار ہم صرف نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معمولی یہ چیز، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس وجہ سے جہنم میں چلے گئے، یہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں قالوا لم نک من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں بہت اہم بات ہے یار، ہر بندہ نا اس بات سے پیچھے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ جو آپ نے صبح ایک مہمان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ازواج مطہرات کے گھر میں سے دیکھو کسی کے گھر میں کھانا ہے، فرمایا کسی کھانا نہیں۔ اللہ کے اس مہمان مہینے کے کون مہمان نوازی لے گا؟ ایک بندے نے کہا میں کروں گا، اس کو اپنے گھر لے کے گیا، گھر میں کیا کھانا تھا ہم نے پہلے کتنے دفعہ سنا، صرف بچوں کا کھانا تھا، میاں بیوی کا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا کھانا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مہمان کو کھلا دیں گے، تو دیا جو سے وہ بجھا دینا، میں خالی منہ چپ چپ کرتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا اور بچوں کو بھوکا ہی سلا دو۔ یار ان کے پاس بچوں کا ایک وقت کا کھانا تھا، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا احسان ہے دو دنوں کے تین دنوں کا کھانا موجود ہوتا ہے، نہ ہو تو اللہ نے پیسہ مال دیا ہے ہم پکا پکایا بھی لے سکتے ہیں، اور نہ ہو تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہمیں ہمارا جو کھانا ہے وہ ایک ٹائم کا بنتا ہے نا، تو وہ 3 ٹائم بھی چل جاتا ہے، 2 ٹائم بھی چل جاتا ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے بہت اچھے ہیں، ہمیں ان کا شوق نہیں ہے۔ اور اس کو کھانا کھلایا تو جب صبح آیا تو فرمایا مجھے نبی کریم سے مسکرا رہے ہیں، فرمایا اس صحابی سے کہ پورے مہمان کی جو مہمانی نوازی کی، اس سے آسمانوں پر عرش پر اللہ بھی مسکرا رہا ہے، اس دعوت کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے کو مخصوص مہمان ہونا، بس جن کو ہم کوئی سمجھتے ہیں یار ہمارے خلاف بہت اچھے مہمان ہیں، ہم ان کی بس بہت اچھی خاطر والے توجہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی معمولی سا کوئی بیچارے آ جائیں کمزور آ جائیں، ہم ان کو ویسے پوچھتے ہیں کھانا کھانا کہ نہیں کھانا، اور یار چل ٹھیک ہے چائے پانی پلا کر پی موبائل سے، اور چل ٹھیک ہے جاتے ہوئے کہیں گے ہاں جی پانی پوری لائیے۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں کے ساتھ مہمان نوازی وہ ہے جو بغیر پوچھے بغیر تاچے ان کو لا کے اسے سامنے رکھو، جتنا کھانا پینا کھائے پی، جس نے نہیں کھانا پینا نہ کھائے، میرا جو حق ہے مہمان نوازی کا وہ ادا ہو جائے، میں رب کے سامنے ہوں مجھے نیکی مل جائے، اللہ کا یہ مہمان نواز ہے، اور جو پوچھ کے جب نیت میں یہ ہو میں اس پوچھ لا گا پھر ٹھیک ہے ویسے چلا جائے گا، اور جب جائے گا پھر پوچھ لے گا پانی پوری۔ اب ہر بندے کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، کون پہلے کہہ دیتا اچھا یار لے آدھا، ہاں کوئی بندہ ہے ہم میں سے کوئی کہے، چاہے اپنے چاچے بابے میں جائے جلدی کرتے نہیں یار ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں، تو کوئی بھی عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، تو اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی